صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ پورے دن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، خدا ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو اللہ کی فرض کردہ نماز اور زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً ایک دن انسان کو خدا کی بارگاہ میں کیا ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ اسی کے حوالے سے زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں فرض فرمایا ہے، چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی اسی طریقے سے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، لازم کیا ہے، یا یہ کہ ضروری کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو بھی واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ نے اس لیے نماز کے بعد زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اگر کوئی شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دنیا سے نوازا ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دنیا کی نعمات ہے، تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے دولت دنیا سے نوازا ہے، وہ دولت مند اپنے مال میں سے اگر فقیروں کو عطا کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اعمال، اس کے رزق میں، اس کے مال میں کیا کرتا ہے، برکت عنایت فرماتا ہے۔ کہ خود روایت کہتی ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، فقیروں کے رزق و روزی کی برکت کا سبب ہے۔ یعنی زکوٰۃ جب کوئی بندہ فقیر، غریب، مسکین کو دیتا ہے تو اس کے رزق میں کیا ہوتا ہے، اس کی روزی، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ غریب جس کے پاس دولت دنیا سے کچھ نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ زر ہے، نہ دنیا کی نعمات ہے، جب کوئی ثروت مند، جب کوئی دولت مند اپنے مال میں سے وہ حصہ جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے حوالے سے اس کے حصے میں، اس کے مال میں قرار دیا ہے، اور وہ حصہ بطور زکوٰۃ اگر وہ کسی غریب کو دیتا ہے تو وہ غریب اس زکوٰۃ کی وجہ سے، اس کی اس رقم کی وجہ سے، اس کی اس دولت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اپنی ضرورت کو کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ کیونکہ فقیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولتیں دنیا نہیں ہوتی۔ روایت کہتی ہے کہ زکوٰۃ فقراء کے رزق و روزی اور دولت مند کے اموال میں برکت اور اضافے کا سبب ہے۔ یعنی جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ پہلا فائدہ تو غریب کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے رزق کی فراہمی ہو جاتی ہے، اس کے لیے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، اس کے پاس رزق و روزی کی جو تنگی تھی وہ اس حوالے سے اس کے لیے آسانیاں فراہم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو کوئی کسی غریب کی مدد کرتا ہے، جو کوئی کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کے
اموال میں، اس کی رزق میں، اس کی دولت میں، اس کے مال میں کیا کرتا ہے؟ وسعت عنایت کرتا ہے، برکت عنایت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جب کوئی بندہ ادا کرتا ہے، یعنی یہ کہ اگر ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالی ہے یا ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو گویا ہم نے اپنے مال کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ، پہلی بات یہ کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے اموال کی، اس نے اپنے مال کی، اپنے اموال کی، اپنے مال کی، جس قدر اللہ نے اسے مال اور جس قدر اللہ نے اسے روزی عنایت فرمائی تو اس نے ان تمام چیزوں کی کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے۔ اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اسی لیے واجب قرار دی ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال میں غریبوں کا کوئی حق نہیں رکھتے، یا یہ کہ اپنے مال میں غریبوں کا کوئی حق شمار نہیں کرتے ہیں، اگرچہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دنیا سے نوازا ہے تو اس میں سے ایک اہم حصہ، ایک عظیم رقم، ایک اماؤنٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ غریبوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اور جس کسی بندے نے بھی، جسے اللہ نے دولت دنیا سے نوازا ہے، جسے رزق و روزی عطا فرمائی ہے، اگر وہ بندہ جس کے پاس دولت دنیا ہے، جس کے پاس بے حساب دولت ہے، اگر وہ اس رقم کو غریب کو دے دیتا ہے بطور زکوٰۃ تو گویا اس نے اپنے مال کو کیا کیا ہے؟ پاک کر دیا ہے، اپنی روزی کو کیا کر دیا ہے؟ محفوظ کر لیا ہے، اپنے مال کا کیا کیا ہے؟ تحفظ کیا ہے، اپنے معاملات کو کیا کیا ہے؟ پاک کر دیا ہے خدا کی ذات سے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا ہے کہ سونے اور چاندی کا مالک ہے، اگر اپنے مال سے زکوٰۃ دینے سے منع کرتا ہے، یعنی اگر استطاعت رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، لیکن صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو خدا کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ قیامت کے دن روایت کہتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو ایک بے آب و گیا میدان میں قید کر دے گا، اور قید بھی ایسی قید ہوگی کہ اس پر ایک انتہائی پرانا اور زہریلا سانپ مسلط کر دے گا، جو اس کو کاٹنے کے لیے دوڑے گا اور بھاگے گا۔ اور پھر وہ بندہ دیکھے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ بندہ دیکھے گا کہ اس کے لیے فرار کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے، تو پھر آخر میں کیا ہوگا؟ وہ سانپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دے گا اور وہ سانپ اس کو مولی کی طرح چبا جائے گا، پھر توق بن کر اس کی گردن میں پڑ جائے گا کہ خود خدا قرآن مجید میں لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جس مال کا بخل کرتے ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مال عنایت فرمائی ہے، جو دولت عنایت کی ہے، اس دولت میں بخل کرتے ہیں، ان قریب قیامت کے دن اسی دولت کا توق ان کی گردن میں پہنا دیا جائے گا۔ پھر روایت کہتی ہے کہ جو کوئی اونٹ یا گائے یا بیل یا بھیڑ بکری کا مالک ہے، جسے اللہ نے عنایت کیا ہے، جس کے پاس بکری ہے، گائے ہے، بیل وغیرہ ہے، اگر وہ ان چیزوں کا مالک ہے اور وہ ان چیزوں سے زکوٰۃ دینے سے منع کرتا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو بے آب و گیا میدان میں قید کر دے گا۔ پھر روایت کہتی ہے کہ جب اس بندے کو قید کرے گا تو ہر کھر والے جانور
اس کو اپنے کھر سے رون دیں گے، اور اس طریقے سے رون دیں گے اور اپنے دانتوں سے اسے نوچیں گے، اور پھر جو شخص کھجوروں کے درختوں یا انگوروں کی بیلوں یا کھیتی کا مالک، یعنی اللہ نے انہیں بہت سارے باغات عنایت فرمائے ہیں، اور وہ اس طریقے سے وہ بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ دینے سے منع کرے، تو اللہ اس کے کھیت کی زمین کے 7 طبقات یعنی 7 طبقے کیا کرے گا، طوق بنا کے اس کی گردن میں لٹکا دے گا، اور وہ بندہ فریاد کرتا رہے گا۔ یعنی خداوند متعال نے کیا کہا، واقم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز کو کیا کرو، قائم کرو، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے ساتھ ساتھ کیا ہے، واقم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گویا اس نے کیا کیا، نماز بھی نہیں پڑھی۔ آخر میں خدا کی بارگاہ ہمیں یہی دعا ہے، پروردگارا ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہ تمام چیزیں جو تو نے اپنے بندوں پر واجب قرار دی ہیں، فرض قرار دی ہیں، لازم قرار دی ہیں، پروردگار ان تمام چیزوں کو بخیر و عافیت کے ہمیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔